کس طرف؟ میسم کہتے تھے نہیں نہیں میں گھر نہیں خریدنے آ رہا، میں تمہارا کسی اور طریقے سے پڑوسی بنوں گا، کسی اور طریقے سے تمہارا ہمسایہ بنوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے دیکھا کہ وہی درخت ہے اور اسی درخت پہ میسم لٹکے ہوئے ہیں اور مدحت علی کر رہے ہیں۔ یہ علی کے وہی غلام تھے جن کے پاس علم غیب کی طاقت تھی۔ وہ عشق کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ زبان بھی کاٹ دی جائے تب بھی اگر علی نہ کہہ پائیں تو علی کہتے ہیں۔ تاریخ یہی لکھتی ہے کہ میسم کی زبان کٹ گئی تب بھی لوگ کہہ رہے تھے پھر بھی علی کہہ رہا ہے۔ یہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علم غیب کی صلاحیت صحابیوں کے پاس بھی آتی ہے، اصحاب کے پاس بھی آتی ہے، مگر کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم عبادت کے باطن کو سمجھ سکیں۔ صلوات پڑھ دیے بر محمد۔ دل فرج تو عبادت کے باطن کو کیسے سمجھے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ہمیں باطن کا زیادہ علم نہیں۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہمارا جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے مگر ہمارا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے۔ جیسے چھٹے امام کی آپ نے حدیث سنی کہ مولا فرماتے ہیں جب تمہارا ذہن اللہ کی طرف نہیں ہوتا، صرف تمہارا جسم اللہ کی طرف ہوتا ہے تو تمہاری عبادت صرف صحیح ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ اور جتنے فیصد تمہارا ذہن اللہ کی طرف ہوگا اتنی تمہاری عبادت زیادہ سے زیادہ قبول ہوئے گی۔ اگر 10% تو تمہاری عبادت 10% قبول ہوگی۔ اگر 100% اللہ کی طرف تمہارا ذہن ہوگا تو 100% تمہاری عبادت قبولیت کی درگاہ پر پہنچے گی، قبولیت کے مرحلے پہ پہنچے گی۔ یہ وہی مرحلہ ہے جس پہ عرفاء اور علماء پہنچتے تھے۔ جیسے آپ نے مختلف واقعے سنے کہ جب وہ علماء اس درجے پر پہنچتے تھے تو وہ ان کے جو کان ہوتے تھے، ان کے جو ناک ہوتے تھے، ان کی جو سننے کی طاقت، ان کے دیکھنے کی طاقت ہماری طرح وہ حیوانی طاقت نہیں رہتی تھی۔ ہماری طرح یہ ہماری تو وہی طاقت ہے نا، یعنی 2 میل کے فاصلے دیکھتے ہیں آگے نہیں دیکھ پاتے، وہی حیوانی طاقت ہے۔ مگر ان کی جو طاقت ہوتی تھی وہ انسانی طاقت ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی دربار میں رہتے تھے۔ نماز میں جیسے کیوں ہم اتنے دنوں سے کنسنٹریشن دے رہے ہیں کہ حضور قلب ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی دربار میں انسان سمجھے خود کو۔ کیا صرف نماز میں آ کے ہمیں اللہ کی دربار میں خود کو سمجھنا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اللہ کی دربار میں خود کو سمجھے۔ اسے کہتے ہیں 24 گھنٹے کا حضور قلب، یعنی جب انسان ہمیشہ خود کو اللہ کی دربار میں سمجھے گا تبھی جا کے کسی مقام پر پہنچے گا، تبھی جا کے کسی اہم مرحلے تک پہنچے گا۔ اسی طرح پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان ہمیشہ اللہ کی دربار میں رہتا ہے، 24 گھنٹہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نظر ہے میری طرف، میں گناہ نہ کروں، میں کسی حرام میں مرتکب نہ ہو جاؤں۔ یہ جب ایک مومن ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو معصوم امام فرماتے ہیں اگر اس حالت میں کوئی مومن دنیا سے چلا جائے تو وہ کوئی معمولی موت نہیں مرتا، وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ شہید کیا کرتا ہے؟ وہ تلوار چلاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، مگر ہم بھی اس مرحلے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بس اتنا ہمیں کرنا ہوگا کہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھیں۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت سخت کام ہے۔ یہ ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں مگر ذہن کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا نے اسی لیے تو فرمایا اگر کوئی مومن خلوص دل کے ساتھ 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز کی بات ہے، 4 رکعت نماز نہیں، سب سے چھوٹی رکعت مستحب، سب سے چھوٹی رکعت 2 رکعت نماز، یعنی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ بھی نہیں کہا واجب مستحب ہو صبح کے وقت ہو رات کے وقت ہو، جب بھی، اور یہ بھی نہیں کہا کہاں پڑھے، مکے میں پڑھے، مدینے میں پڑھے، نجف میں پڑھے، کربلا میں پڑھے، کہاں پڑھے، بلکہ 2 رکعت نماز جہاں بھی پڑھے، جب بھی پڑھے، صرف حضور قلب کے ساتھ پڑھے تو رسول خدا فرماتے ہیں میں خود کہتا ہوں جنت اس پہ واجب ہو جائے۔ صرف 2 رکعت نماز کے لیے۔ کیوں؟ وہ کیسی نماز؟ وہ ویسی نماز نہیں جیسی ہماری پوری زندگی کی نمازیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی کوئی کمال کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ ہمارے جیسا ایک شخص تھا جس نے رسول خدا کی حدیث سنی، کہا یہ کیسی بات ہے، 2 رکعت نماز کی بات ہے، جلدی سے ہم پڑھ لوں گا۔ جلدی کیا، وضو کر کے جلدی پراپر طریقے سے وضو کیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، سجدے کا سامنے رکھی، کہا 2 رکعت تو نماز پڑھنی ہے، جنت پیچھے سے واجب ہو جانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جا کے، سجدے کا سامنے رکھا اور اللہ اکبر، اللہ اکبر جیسے کیا، سامنے دیکھا محراب ہے، ارے محراب ٹوٹا ہوا ہے، اللہ یہ تو محراب، اللہ کے گھر پہ محراب کیسے ٹوٹا ہوا؟ جاؤں گا کل فلاں سیٹ صاحب سے پیسے لینے، اس سے جا کے چندہ کروں گا، فلاں صاحب چودھری صاحب سے پیسے لوں گا، اور ادھر سے چونا لوں گا، ادھر سے مزدور بلوا دوں گا، یہ کروں گا، اور پھر اچھا سا محراب بنے گا، بلو رنگ کا محراب بناؤں گا۔ وہ پوری مسجد نماز اس کی ختم ہو گئی، 2 رکعت نماز میں محراب ہی وہ بناتا رہا۔ صلوات پڑھ دیے بر محمد۔
تو یاد رکھیے یہ ذہن خیال انسان کا غلام ہے. جب ہمارا خیال غلامی سے نکلے گا یعنی ہمارے قابو میں آ جائے گا تو تبھی جا کے اکثر جو لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خیال کے غلام نہیں ہوتے, خیال ان کا غلام ہوتا ہے. ہم خیال کے غلام ہیں, ہمارے خیال کی مرضی ہے جہاں نکل جائے, ہم ایک جگہ سوچ نہیں سکتے. خصوصاً جو لوگ پریشان ہوتے پریشانی کے حالت میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ خیال کے غلام ہیں. جب ٹینشن لیتے ہیں تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اس پریشانی کے نقطے کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں. ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یعنی ہمارا خیال کہیں اور ہٹتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خیال کے غلام ہیں. اور اکثر سائیکٹرسٹ جو سائیکولوجسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر, یہی کہتے ہیں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ پریشانی کے بارے میں نہ سوچو, پریشانی کے حل کے بارے میں سوچو. ہاں, ہم جب خیال کے غلام ہوتے ہیں ہم خود پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں کیا ہوگا بس لرزتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خیال کے غلام میں ہیں. اگر خیال ہماری غلامی میں آ جائے تو ہم اس حل کے بارے میں سوچیں گے. جب خیال ہماری غلامی میں آ جائے تو ہم نماز کو اللہ کی بارگاہ میں صحیح ادا کریں گے. تو کیا کریں, ہم خیال کو کیسے کنٹرول میں لائیں؟ اس کے لیے آئیے امام علی کے دربار میں چلیں. یا علی, ہم مشکل میں گرفتار ہیں, کیسے اس خیال کو اپنے قابو میں رکھیں؟ اے حلال مشکلات, ہمیشہ جب بھی ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے آپ کے در پہ آتے ہیں, فرشتوں نے بھی آپ سے آ کے گائیڈنس لی ہے, ہمیں رہنمائی فرمائیے کیا کریں, خیال کو کیسے اپنے قابو میں لے کر آئیں. تو امام فرماتے ہیں, امام نے ایک وظیفہ بتلا دیا. مولا نے کہا اس آیت کی تلاوت کرو. کون سی آیت؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54, 55 اور 56. یہ تین آیتیں 54, 55, 56. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى فی ستۃ ایام یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قریب من المحسنین. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے لے کر محسنین تک سورہ اعراف کی آیت نمبر 54, 55 اور 56 کی تلاوت کیجیے. ہر روز 70 مرتبہ جب انسان اس چیز کی تلاوت کرے گا تبھی جا کے انسان کا خیال اس کے قابو میں آئے گا. اور اس آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. مالک یہ شمس, مالک یہ قمر, مالک یہ ستارے, یہ سورج, یہ چاند, یہ تمام تیرے قابو میں مسخر ہیں, یہ تیرے قابو میں ہیں. مجھے بھی مدد کر کے میں اپنے خیال کو اپنے قابو میں رکھوں. دربار پر دیجیے وعجل فرجهم. تو رمضان میں کوشش کریں امر بالمعروف بھی زیادہ سے زیادہ ہو اور خیال کو بھی قابو میں لے کر آئیں تاکہ اہل بیت کی پیروی کریں. صرف محبت نہیں, محبت کے ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے پیروی بھی ہم کر پائیں اہل بیت کی. اور یاد رکھیے, اور رمضان کا جو مین, رمضان میں جو جس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی گئی ہے, اگر آپ مفاتی میں دیکھیں کتنی دعائیں رمضان کے لیے, جتنی ہم پڑھ بھی نہیں پاتے اور نہیں شاید کبھی پڑھی ہوں ہم نے ساری رمضان کی دعائیں, بہت ساری دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں میں کیا ہے؟ وہی مغفرت کا درس ہے, وہی توبہ کا درس ہے. یعنی توبہ انسان کرے. جیسے ایک شخص تھا رسول خدا کے زمانے میں جس کا نام تھا ثعلبہ. ایک شخص تھا, کیونکہ جب رسول خدا اور تمام اصحاب جنگ پہ جاتے تھے تو کن خاص مردوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ یہ خواتین کا خیال رکھیں, یہ خواتین کی جو سودا لینا ہے, جو دوسرا کام کرنا ہے ان کے لیے ان کا جو دوسری خواتین کی رسیدگی, خواتین کے کام کی رسیدگی, بچوں کے کام کی رسیدگی کریں. تو ایک شخص اپنے دوست کو کہا کہ تم ادھر ٹھہر جاؤ, میں رسول خدا کے ساتھ جنگ میں جا رہا ہوں. تو یہ شخص کیا کرتا تھا, اپنے دوست کی بیوی کے لیے سامان لے کر آتا تھا, سودا لے کر آتا تھا. اس کی بیوی, جو دوست کی بیوی پردے کے پیچھے سے اس سے بات کرتی تھی. ایک دن اس کے دوست کی بیوی اس سے بات کر رہی تھی, شیطان نے اسے بھٹکایا, کہا اتنے دن ہو گئے ہیں یہ پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہے, کبھی تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, ذرا دیکھ لو. شیطان کی اس نے وسوسے کو جواب, شیطان کے وسوسے کو کہا, مان لیا, اور اس نے پردہ ہٹایا اور اس خاتون کی طرف دیکھا, اور وہ خاتون گھبرا گئی, حیا میں ڈوبی ہوئی خاتون تھی. کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ اور شیطان نے اسے بھٹکایا کہ گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائے. اس نے گناہ کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو خاتون نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, میرے شوہر رسول خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور تم میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو. جیسے اس نے یہ سنا, عاشق رسول تھا, کہنے لگا ہاں میں گناہ کر رہا ہوں, مگر شیطان نے اسے وسوسہ کر دیا تھا. فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اس کا دل اور ذہن فوراً لرزنے لگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. جنگلوں میں چلا گیا, صحراؤں میں چلا گیا, توبہ کرتا تھا, روتے رہتا تھا, خود کو زمین پہ رگڑتا تھا, ہائے میں نے یہ کیا کر دیا. جب رسول خدا اور اصحاب واپس آئے
تب اس صحابی کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس نے یہ حرکت کی تھی اور اب جا کے ادھر رو رہا ہے۔ پہلے تو صحابی کو غصہ آیا، مگر جب اس کا حال دیکھا اسے دکھ آ گیا، کہا ہاں یہ تو بیچارہ بہت غریب ہے، بہت رو رہا ہے، خود کو اذیت دے رہا ہے۔ کہا اے دوست چلے رسول خدا کی دربار میں۔